بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس کا عنوان ہے صحت جسمانی کی طرح صحت روحانی کا بگڑنا اور سنبھلنا مرتے دم تک رہتا ہے۔ صحت جسمانی کی طرح صحت روحانی کا بگڑنا اور سنبھلنا مرتے دم تک رہتا ہے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جس کو کوئی عارضہ نہ ہو۔ کسی کو نزلے کی شکایت ہے، کسی کو زکام ہے، کسی کے سر میں درد ہے، کسی کو بخار ہے، کسی کو پیٹ میں درد کی شکایت ہے۔ غرض یہ کہ ہر شخص کو کوئی نہ کوئی عارضہ لگا رہتا ہے۔ گویا صحت جسمانی بگڑتی اور سنبھلتی رہتی ہے۔ ایک حدیث شریف میں اس کا ذکر آتا ہے، گویا جسمانی صحت بگڑتی اور سنبھلتی رہتی ہے، ایسے ہی روحانی صحت کا بگڑنا اور اس کا سنبھلنا یہ بھی سلسلہ جاری رہتا ہے۔ ایک حدیث شریف میں اس کا ذکر آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب انسان انبیاء علیہم السلام اس سے مستثنیٰ ہیں کہ سب انسان خطا کار ہیں۔ اچھے خطا کار وہ ہیں جو گناہ کے بعد توبہ کرنے والے ہیں۔ کہ سب انسان خطا کار ہیں، انبیاء کرام علیہم السلام اس سے مستثنیٰ ہیں۔ انبیاء کرام علیہم السلام اس سے مستثنیٰ ہیں۔ انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں یہ نیک عقیدہ ذہن میں بٹھا لیں کہ تمام کے تمام انبیاء کرام علیہم السلام گناہوں سے معصوم، پاک اور صاف ہوتے ہیں۔ کہ تمام کے تمام انبیاء کرام علیہم السلام گناہوں سے معصوم، پاک اور صاف ہوتے ہیں۔ بقول حضرت مولانا اجمل خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کہ نبوت کا دامن اتنا پاک اور صاف ہوتا ہے، اگر اس کو پانی میں بھگو کر نچوڑا جائے جبریل عرش سے آ کر اس سے وضو کرے گا، اتنا پاک اور صاف ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا ہے، بڑوں کی تعبیریں بھی عجیب۔ اللہ تعالیٰ اپنی مدودی صاحب کو نے غلطی لگی، ٹھوکر لگی کہ انبیاء کی طرف گناہ کی نسبت کرتی، نہیں، گناہ کی نسبت نہیں کرنی چاہیے۔ تمام کے تمام انبیاء کرام علیہم السلام گناہوں سے معصوم، پاک اور صاف ہوتے ہیں۔ بقول حضرت مولانا اجمل خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کہ
کہ نبوت کا دامن اتنا پاک اور صاف ہوتا ہے، اگر اس کو پانی میں بھگو کر نچوڑا جائے جبریل عرش سے آ کر اس سے وضو کرے، کتنا پاک اور صاف یاد ہے۔ ہر نبی وہ اپنی قوم کی طرف ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نمائندہ ہوتے ہیں، اللہ ان کی زندگی کو پاک اور صاف کر کے رکھتے ہیں۔ یہ مطلب نہیں کہ گناہ کرنے کی قدرت نہیں، گناہ کرنے کی قدرت ہوتی ہے، لیکن ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا، بڑائی کا اتنا زیادہ استحضار ہوتا ہے کہ ان کے لیے گناہ کا تصور بھی محال ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، یہاں سامنے والد موجود ہوں، آگے بہن بھائی موجود ہوں، ان کی حیا کی وجہ سے آدمی کتنی نامناسب باتوں سے بچ جاتا ہے کہ والد دیکھ رہے ہیں، ان کی عظمت کی وجہ سے، ان کی حیا کی وجہ سے۔ اور انبیاء کرام علیہم السلام ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی، بڑائی کا بہت زیادہ استحضار ہوتا ہے۔ الحمدللہ، وہ خلوص کے سمندر ہوتے ہیں۔ الحمدللہ، انت عبد اللہ کانک ترا، آپ اللہ تعالیٰ کی بات اس طرح کریں گویا کہ آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں کہیں کوئی اجتہادی خطا ہو گئی، بھول ہو گئی، لغزش ہو گئی، حالانکہ وہ کوئی گناہ نہیں ہوتی، جو اجتہادی خطا اور بھول ہوتی ہے اس پر تو باقاعدہ ثواب ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں کوئی، یہ تعبیر کا ادب ہے، ادب ہے، یہ بھی چٹائیوں پر ملتا ہے، یہ بھی اپنے بزرگوں کے قدموں میں ملتا ہے، نیک صحبتیں ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ آدم علیہ السلام وہ بھول کر آگے پھل کھا لیا، درخت میں درخت کا دانہ کھا لیا، پھل کھا لیا، اور بھول کر کوئی کام ہو وہ کوئی گناہ ہوتا ہے؟ نہیں، وہ تو آپ روزے میں بھول کر آپ کھا لے کوئی گناہ ہے؟ خدا اللہ میاں فرما رہے فنسی آدم ولم نجد لہ عزما، آدم بھول گئے، ہم نے ان کے لیے کوئی عزم، کوئی ارادہ نہیں پایا تھا۔ وہ 8 پارے میں آیا تھا، اب آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نیک پیغمبر یاد رکھنا، انہوں نے کبھی سنا نہیں تھا کہ کوئی اللہ تعالیٰ کا نام لے کر، اللہ تعالیٰ کے نام کی قسم اٹھا کر کوئی جھوٹی بولے گا۔ اللہ شیطان نے قسمیں کھائیں، وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، کہ رب دی سو اگر تسی یہ رہنا ہے درخت دا پھل کھا لے، یہ جنت ہمیشہ رہنا آپ نے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، انہوں نے کبھی سنا نہیں تھا کہ کوئی اللہ تعالیٰ کا نام لے کر قسم اٹھا کر بھی کوئی جھوٹ بول سکتا ہے۔ کچھ باتوں میں آ گئے، درخت کا پھل کھا لیا۔ ہمارے شیخ طاہر صاحب ایک جملہ رکھ کر دوں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بڑوں کی جو بھول ہوتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے پتہ نہیں کتنے سمندر چھپے ہوتے ہیں۔ اگر ہر آدم علیہ السلام دانا نہ کھاتے تو آپ جمعہ پڑھنے کے لیے کیسے آتے ہیں؟ ہاں، یہ ان کے دانے کی برکت ہے۔ الحمدللہ نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، نیکیاں کر رہے ہیں، آخرت کما رہے ہیں، یہ ان کے دانے کی برکت ہے۔ بڑوں کی جو پھول ہوتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے کتنے سمندر چھپے ہوتے ہیں۔ ہاں، نیک عقیدہ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھیں لیکن اس میں بھی آگے رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے۔ میں مرتبہ جامع شفیہ میں دعا تفسیر تھا، وہاں پر کسی تعلیم پرچی لکھی 16 پارے میں ہے، واسا آدم ربہ فغوا، واسا آدم ربہ فغوا،
اب ظاہری ترجمہ اور بھی ترجمے ہیں، ضرورت پڑتی ہے رہنمائی کی آکنا۔ فارسی کا مقولہ ہے نا، آنکارے کے بے استاد باشد، بے یقین دانی کے بے بنیاد باشد ہے۔ وہ کام جو بغیر استاد کے ہو اس کی جڑ نہیں ہو سکتی ہے جہاد۔ بغیر استاد کے آپ ڈاکٹر نہیں بن سکتے، بغیر استاد کے انجینئر نہیں بن سکتے۔ رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے، صرف کتابوں کے مطالعے سے نہیں بن سکتے۔ اس لیے علم دین کے لیے بھی بڑا مٹنا پڑتا ہے۔ میں تقریباً ہو گئے 45-46 سال تو ہو گئے، سن 75-76 سے ان چٹائیوں پر بیٹھا ہوں۔ اب بھی کوئی دعویٰ نہیں ہے کچھ آتا ہے، جو کچھ ہے ٹوٹا پھوٹا، بس آپ بزرگوں کی دعاؤں کا صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دعویٰ تو ہے ہی نہیں یار، اللہ دعا ہی دعا ہے، دعا ہونی چاہیے۔ دعویٰ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عز و انکساری بڑی پسند یاد رکھنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ تو جامع شفیع میں ہو ترجمہ تفسیر ہو رہا ہے کہ تعلیم پرچی لکھ کر بھیجی تو واسا آدم ربہ فغوا۔ اب اس کا ظاہری ترجمہ بعض اردو کے تراجم میں لکھا ہوگا، وہ آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔ ظاہری ترجمہ، اب ظاہری ترجمہ دیکھیں گے تو آدمی ذرا پریشان ہو جاتا ہے۔ تعلیم پرچی لکھی، اب دیکھو چٹائیوں کی ضرورت پڑتی ہے آگرہ رہنمائی کی آگرہ۔ ہاں میرے حضرت نے ایک ہی جملہ فرمایا یہ نافرمانی صورتاً ہے، حقیقتاً نہیں ہے، نہ صورتاً حقیقتاً نہیں یاد رکھنا۔ پھر عجیب مثال دی، فرمائے لگے رمضان کے مہینے میں 2 آدمی ہیں، ایک جان بوجھ کر کھانا کھا رہا ہے۔ رمضان کے مہینے میں ایک آدمی اس کونے میں بیٹھ کر جان بوجھ کر کھانا کھا رہا ہے، اور ایک آدمی بھول کر کھانا کھا رہا ہے، اس کونے میں بیٹھ کر بھول کر کھانا کھا رہا ہے۔ اب دیکھنے والا یہی سمجھے گا کہ یہ دونوں نافرمانی کر رہے ہیں، یہ دونوں رمضان کے مہینے میں کھانا کھا رہے ہیں۔ لیکن جو آدمی جان بوجھ کر کھانا کھا رہا ہے اس کی نافرمانی حقیقتاً ہے یاد رکھنا، اس کی نافرمانی گناہ ہے یاد رکھنا، اس کے اوپر پکڑ ہوگی، مواخذہ ہو سکتا ہے، پکڑ ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ جو بھول کر کھانا کھا رہا ہے دیکھنے والا تو یہی سمجھے یہ نافرمانی کر رہا ہے، لیکن اس کی نافرمانی صورتاً ہے، بس ظاہری طور پر ہے، حقیقت میں اللہ میاں خود کھلا رہے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں وہ روزہ بھی نہیں ٹوٹتا ہے اس سے۔ ہمارے ایک حافظ صاحب تھے، ہمارے رشتہ دار تھے، رمضان کے مہینے میں بھول کرنے کھانا کھا رہے خوب کھانا کھا لیا۔ اب پانی پینے کے لیے نلکے کے اوپر پہنچے، پہلے اوپر ہی نلکے ہوتے تھے، نلکے کے اوپر پہنچے، وہ ہینڈ پمپ پر ہیں، تو وہ نلکا چلا کر پانی پینے لگے تو کسی نے دے کر کہہ دیا حافظ صاحب آپ کو روزہ نہیں ہے، آپ کو روزہ نہیں ہے؟ تو وہ ایسے کہنے لگے خدا بھلا کرے آپ کا، آپ پانی تو پی رہے تھے، مجھے پانی تو پی رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی اس لیے کہتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں کوئی بھول کر کھا رہے ہوں تو ان کو کھانے دیا کریں، چلو جب ان کو اللہ خود ہی یاد دلا دے بس ٹھیک ہے الحمد۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے تو واسا آدم ربہ فغوا، آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔ یہ نافرمانی صورتاً خود اللہ میں فرما رہے وہ بھول گئے الحمد، فنسی آدم ولم نجد له عزما، ہم نے ان کے لیے کوئی عزم کوئی ارادہ نہیں پایا۔ اللہ تعالیٰ یہ حقیقت نہیں یاد رکھ رہا ہے، نہ سنا کرے دائیں بائیں کی باتیں، نہ یہ نیٹ کے اوپر بھی ہر ایک کو نہ سنا کرے یاد رکھ رہا، یہ بات بڑی بہکی باتیں کر جاتے ہیں۔ اللہ پر ہر ایک کا میدان ہوتا ہے، کہ جتنے بھی فتنے ہیں اللہ ان کے پلے کچھ نہیں ہوتا سوائے دجل اور فریب اور دھوکے کے۔ یار اللہ یہ بنتے ہوشیار ہیں، پتہ نہیں ان کی ہوشیاری میں کتنی بڑی بیوقوفی اور کتنی بڑی نادانی سمجھ ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ عام جلسوں میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کرتا رہتا ہوں، آپ حضرات شکر کریں، اللہ نے ہماری نسبت جن ہستیوں سے جوڑ رکھی ان کا جنتی ہونا دنیا میں دکھلا دیا، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے رہا۔ دلائل کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، یہ الگ میدان ہے۔ مشاہدہ اللہ پردے اٹھا کر ذرا بتلا رہے اللہ۔
یہ قریب یعنی قبرستان میں حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ رام فرما، جن کو انگریز نے دہلی سے گرفتار کیا اور لاہور میں لا کر چھوڑا، بڑی بڑی آزمائش بھی آئی یا رکھنا لانا، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، ہاں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے اللہ تعالیٰ۔ پھر شیرامالا باغ، شیرامالا گیٹ کی مسیح میں تقریباً 45 سال تو قرآن پاک کا درس دیا۔ پھر جب حضرت کا انتقال ہوا، قبر میں دفن کیا گیا، قبر سے اتنی خوشبو نکلی، پوری قبر کو خوشبو سے معطر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا یہ ہمارے مقبول بندے، تم ان کے ساتھ جڑ جاؤ، جہاں یہ پہنچے اللہ تمہیں پہنچائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ اپنے یہ قبر کا معاملہ ہے نا برحق اور سچ یاد رہا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ، قبر کو مٹی کا ڈھیر مت سمجھیں، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ کبھی کبھی اللہ ایمان کی تقویت کے لیے اللہ پردے اٹھا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، کسی کے ثواب سے پردہ اٹھا دیتے ہیں، کسی کے باغ سے پردہ اٹھا دیتے ہیں، کسی کے عذاب سے پردہ اٹھا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ ہاں اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ۔ تمام کے تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام گناہوں سے معصوم، پاک اور صاف ہوتے ہیں۔ بقول حضرت مولانا اجمل خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کہ نبوت کا دامن اتنا پاک اور صاف ہوتا ہے، اگر اس کو پانی میں بھگو کر نچوڑا جائے، جبریل عرش آ کر اس سے وضو کرے، اتنا پاک اور صاف ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ تعبیر کا ادب بھی، یہ بھی اپنے بزرگوں کے قدموں میں ملتا ہے، نیک و صحبت میں ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، شریعت مطہرہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی چھتری کا نام ہے۔ جو انبیاء ہوتے ہیں اگر ہم وہ براہ راست اللہ میاں سے علم لیتے ہیں اور آگے امت تک علم پہنچاتے ہیں، دنیا میں ان کا کوئی استاد نہیں ہوتا، وہ براہ راست وہ عرش الہی سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی، انوارات کی، تجلیات کی، ان کے مبارک سینوں پر بارش نازل ہوتی ہے۔ اللہ اپنی قدم قدم پر رہنمائی۔ اب آپ دیکھ لیں، یہ بخاری شریف، یہ دو جلدیں ہیں بخاری شریف، یہ نیچے جلد اول ہے، جلد ثانی ہے۔ ہاں یہ بخاری شریف جس کے بارے میں آتا ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب بخاری شریف کی ہے، یعنی قرآن پاک کے بعد سب سے بڑا درجہ بخاری شریف کا ہے الحمدللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام 5 سال کی عمر ہوئی تو والدہ صاحبہ نے مکتب میں بھیج دیا، میں نے کہا انبیاء کے کوئی استاد نہیں ہوتے، وہ براہ راست وہ اللہ میاں سے اللہ تعالیٰ سے علم لیتے ہیں اور آگے امت تک پہنچاتے ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اللہ تعالیٰ۔ انبیاء ان سے بڑھ کر کوئی سمجھدار نہیں ہوتا ہے، ان سے بڑھ کر کوئی دانشمند نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ ہے بھائی کہیں علم کسے کہتے ہیں؟ فرمایا علم کا معنی جاننا۔ فرمایا کن کو جانے؟ فرمایا سب سے پہلے اپنے پیارے مولا کو جانے۔ اللہ پاک کی پیاری ذات کو جانے، ان کی صفات کو پہچانے، ان کے احکام کو پہچانے۔ علم کا معلوم حقیقی اللہ پاک کی پیاری ذات الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ باقی فن ہے، ہنر ہے، یا اپنا الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنے جو فن ہے اور جو بھی کوئی فن ہو، ہنر ہو یا اپنا،
بس اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا میں استعمال کریں. یہ سب خدمت کے شعبے ہیں. پھر یہ بھی انشاءاللہ یہ خدمتیں بھی آخرت کی خوشی میں پہنچائیں گے. اور عیسیٰ علیہ السلام ان کو مکتب میں بھیجا، 5 سال کی عمر، والدہ سے مکتب میں بھیجا تو استاد نے کہا الف، اور میں پوچھا الف کا کیا مطلب، الف کا کیا مطلب، الف کا کیا معنی ہے، مطلب بتلاؤ. استاد کہہ رہے الف، میں تو الف کا لفظ جانتا ہوں، مطلب اس کا کیا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. پوچھا پھر آپ بتلاؤ اس کا مطلب کیا ہے. فرمایا پہلے آپ استاد کی سیٹ چھوڑیں اور یہ شاگرد کی سیٹ کے اوپر بیٹھے، پھر میں بتلاؤں گا. تو پھر کہتے ہیں چونکہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر بننے والے تھے بچپن سے ہی، ہاں وہ جو ہے پیغمبری کے نیک آثار وہ پیشانی کے اوپر نمایاں ہوتے ہیں. اور پھر الف کا ایسے، الف سے اللہ پاک کی توحید کے اور وحدانیت کے ایسے پیارے مضامین بیان کہہ گئے کہ اس صاحب بھی دنگ رہ گئے. جو انبیاء ہوتے ہیں براہ راست ان کے سینے پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بارش برستی ہے. میں حیران رہ جاتا ہوں. یہ بخاری شریف کا سبق ہوتا ہے طلباء کا، حیران کوئی گوشہ ایسا نہیں. ہاں قدم قدم پر ہے معیار. اللہ لاکھوں کروڑوں اربوں باپ مل کر اپنی اولاد کے لیے وہ آداب نہیں بتلا سکتے، وہ طریقہ نہیں بتلا سکتے جو انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام بالخصوص آخر میں اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے آداب اور رہنمائی کے، دنیا آخرت کے فلاح کے وہ راستے بتلا کر چلے گئے. وہ لاکھوں کروڑوں اربوں دانشور مل کر نہیں بتا سکتے. یورپ والے بیچارے ان کو تو استنجا کرنا بھی نہیں آتا ہے، استنجا کرنا بھی نہیں آتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے ہیں ان بیچاروں کو تو استنجا کرنے کا پتہ نہیں رہتا. اللہ شریعت مطہرہ کتنے آداب بتلا گئے. ان کی آپ نے کیا نقل اتارنی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی غیروں کی کیا نقل اتار ہے. بھائی بڑا اچھا جملہ کہنے لگے تم نے غیروں کی کیا نقل اتارنی. فرمایا جن کے پاس دیسی گھی موجود ہو ان کو ڈاکٹر کی طرف جانے کی کیا ضرورت ہے. فرمایا نقل وہ اتارے آگے، روشنی آپ کے پاس، اجالا آپ کے پاس ہے. اللہ وہ بیچارے تو اندھیرے میں ڈوبے ہوئے ہیں، وہ پیاسے ہیں. وہ تھوڑی بہت جو کوئی ترقی کر رہے ہیں وہ آپ کی چند باتوں کی نقل اتارنے کی وجہ سے، کہیں کسی نے مسلمانوں کی سچائی لے لی اور کوئی تھوڑی بہت کوئی نیک عادات لے لی، ان کے ذریعے کچھ وہ تھوڑی بہت جو ترقی ہے وہ ان کی وجہ سے. ورنہ مسلمان یہ تو روشنی کا مینار ہے. یہ ہندوستان میں پہلے ایک عرصے تک ہندوؤں میں یہ بات مشہور رہی کہ مسلمان اور جھوٹ بولے یہ ہو ہی نہیں سکتا. ایسی نیک نامی آ رہا ہے. مسلمان کوئی پستی میں جا سکتا ہے، یہ پستی میں جاتا ہے اپنے راستے سے ہٹنے کی وجہ سے. نہ یہ دین کی باتیں صرف کوئی معلومات کی نیت سے نہ سنا کریں، کوئی آنکھوں کی یہ کانوں کی لذت کے لیے نہ سنا کریں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ میں ہم راستے میں ہیں، یہ منزل نہیں راہ گزر ہے. یہ دنیا بالکل اپنے کنارے پر لگی ہوئی. ہر روز جنازے نکل رہے ہیں، آخر ہم نے بھی جانا ہے. یہ لاہور گھر نہیں راہ گزر. یہ میانی قبرستان قریب سے میں گزرتا ہوں، اکثر دیکھتا ہوں وہاں پر وہ دروازے کے اوپر موٹر سائیکل کھڑی ہوتی ہے، سواری کھڑی ہوتی ہیں اور لوگ جنازے کے لیے آئے ہوتے ہیں. آخر ہم نے بھی جانا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہم راستے میں یہ گھر نہیں راہ گزر رہے، چاہے یہاں آپ جھونپڑی میں رہیں، محل میں رہیں، سب کے سب مسافر ہیں. میں لندن کے اوپر سے جہاز گزر رہا، مجھے بھائی کاشف کہنے لگے، ہم غالباً مانچسٹر سے آ رہے، جہاز اوپر سے گزر رہا اور مجھے بھائی کاشف کہہ رہے یہ نیچے آپ کو سفید سفید یہ جو وائٹ ہاؤس یہ محل نظر آ رہا ہے، یہ ملکہ وکٹوریہ کا محل ہے. اس پہ وہ سفیدی اور ان میں وہ دھبے پڑے ہوئے، سیاہ دھبے پڑے ہوئے، جیسے اوپر سے بالکل وہ پرانے ہونے کے نشانات ان کے اوپر لگے ہوئے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں
اللہ ہم سے اللہ کاش کہ اللہ ایمان کے ساتھ لے جائے اللہ. ہاں اگر ایمان نہیں ہے تو کچھ پل نہیں آتا نا. ایک وقت ایسا تھا سورہ غروب نہیں ہوتا تھا ان کا. انگریز کی جب یہاں حکومت تھی سورہ غروب نہیں ہوتا اس کی سلطنت میں. اب اتنا کہ بالکل پنجاب کے قریب قریب بس علاقہ ہے اس کا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ میں تو عز من تشاء قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء. آگے ہاں یہ بات سواری پیچھے لکھا ہوتا نا سدا بادشاہی سونے رب دی. سدا بادشاہی سونے رب دی. سدا بادشاہی تو انہیں کی ہے جاگرانا. ہاں باقی تو یہاں پر 2-4 دن کے مہمان ہے لالا. ہاں اصل بادشاہی انہیں کی ہے. یہ بادشاہت انہیں کو سجتی ہے لالا. ہاں آپ اپنے عہدوں کو اپنے منصب کو بس اللہ تعالیٰ کی خوشی میں لگائے الحمدللہ. ہاں یہاں ہم اللہ میاں کو خوش کر کے جائیں, اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے جائیں. چاہے یہاں پر آپ یہ جھونپڑی میں رہنے والے ہوں, محل میں رہنے والے ہوں, بس اللہ خاتمہ ایمان پر نصیب فرما دے. جنت کا پہلا قدم وہ بادشاہ کا قدم ہے. یہ ہے وہاں بادشاہ سے نیچے کوئی چیز نہیں آتا. تو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ فتنوں کا دور بھی ہے. قرب قیامت بڑے فتنے ہیں ایمان کو لوٹنے والے. ایک یہ قادیانیوں کا فتنہ بھی ہے, یہ جن کی شیزان وغیرہ کی بوتلیں نہ پیا کرے. یہ حضور کی ختم نبوت کے باغی اور دشمن ہیں نا. تمام مسلمانوں کا محبت کا عقیدہ کہ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اللہ تعالیٰ کے آخری برگزیدہ پیغمبر. آپ جیسی پیاری ہستی نہ پہلے آئی نہ قیامت کی صبح تک آئے گی. آپ کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کذاب اور دجال ہو سکتا ہے, نبی قتل نہیں ہو سکتا. اب یہ خفیہ طور پر دوستی کے بہانے تعلقات کے بہانے سادہ لو مسلمانوں کے ایمان پر حملہ آور ہے. آپ کی ہر مسلمان حضور کی ختم نبوت کا چوکی دار ہے اور پہرے دار ہے. ہاں ہر کلمہ گو مسلمان. نظر رکھا کریں آس پاس فتنوں پر نظر رکھا کریں. اپنے بچوں کو بھی ان کی بھی نگرانی کیا کریں. یہ انٹرنیٹ کے اوپر ہر ایک کو نہ سننے دیا کریں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی آخری صورت میں من شر الوسواس الخناس وسوسہ ڈالنے والوں کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے. وسوسہ ڈالنے والے جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی ہمارے بچے سکول کالج میں پڑھنے والے یہ بھی ہمارے اپنے ہی بیٹے ہیں, ان کی بھی ذمہ داری ہے. وہاں اپنے ساتھیوں کی ان کی رہنمائی کریں. نیک مجالس میں آنا جانا رکھیں. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک صاحب تھے. ایک صاحب ان کا حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے محبت کا تعلق تھا. غالباً شاید بیت کا بھی تعلق ہو, محبت کا تعلق تھا حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے. بس اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ایک انگریز پادری عیسائی پادری ان کے پیچھے لگ گیا. کافی دن لگ رہا. ایک دن ان کی زبان سے نکل گیا میرا حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے. حضرت مولانا رشید گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ تعالیٰ کے نیک ہستی بزرگ گزرے. پر میرا ان کے ساتھ محبت کا تعلق ہے. بس اتنا کہنا تھا. وہ عیسائی پادری پیچھے چھوڑ کے چلا گیا. کہتا ہے یہ ہمارے قابو میں نہیں آ سکتے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ. ہاں اب آپ جمعہ پڑھنے والے ہیں, مجھے امید ہے اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ آپ پر کوئی گھیرا نہیں ڈال سکتا. الحمدللہ کی رحمت سے انشاءاللہ. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. الحمدللہ. ہاں انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے, اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے, نیک رستے پہ اللہ ہم سب کو لگائے رکھے. اللہ تعالیٰ ہم راستے میں ہیں. ہر مسلمان کے سینے میں اللہ نے اپنی محبت کا نور بھر رکھا ہے. چاہے آپ دفتر میں ہوں, کھیتی باڑی, ملازمت, زندگی کا کوئی بھی آپ کا روزی کا وسیلہ ہو, سب کے دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھرے ہوئے. الحمدللہ. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ ہم سب کو اللہ اپنے تمام صحابہ کرام ہماری آنکھوں ٹھنڈک اور سر کے تاج ہیں. کسی کی زبان سے صحابہ کے بارے میں کوئی بے ادبی کلمہ نکلے نہ سنا کریں. سمجھو یہ زہر یہ نکال رہا ہے. ان کی لفاظی کو نہ دیکھا کریں. بعض دفعہ ان کی لفاظی میں زہر چھپا ہوتا ہے.
تمام صحابہ کرام ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اور سر کے تاج ہے، اہل بیت کی محبت ہمارے ایمان کا مرکز ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی کوئی تھوڑی بہت آپس میں کوئی تھوڑی بہت بھول بھال ہوئی بھی اللہ نے سب معاف کر دی۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہتے ہیں نا جنت کا جو سب سے بڑا تمغہ ہے، جنت کا جو سب سے بڑا سرٹیفکیٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا پروانہ ہے، اللہ میاں کی رضا کا پروانہ، اور وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کا پروانہ دنیا میں ان کو نصیب کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کا پروانہ ان کے نام کا جز بن گیا۔ کسی پیارے صحابی کا نام مکمل نہیں ہو سکتا جب تک اس کے ساتھ رضی اللہ عنہ کا لفظ نہ لگا دے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی اللہ سب بخشے الحمدللہ۔ تمام صحابہ کرام ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کو سر کے تاج اللہ۔ تھوڑی بہت کوئی اجتہادی خطا ہوئی، لغزش ہوئی، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا اللہ، وہ کوئی گناہ نہیں یاد رکھنا، وہی بس آگے اللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ تمام صحابہ کرام ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اور سر کے تاج ہے۔ میں بھی کانفرنس میں تھا، مجھ سے پہلے ایک بڑے عالم دین بڑا اچھا جملہ کہنے لگے دنیا میں کوئی استاد یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، دنیا میں کوئی استاد یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے تمام کے تمام شاگرد کامیاب ہیں۔ دنیا میں کوئی استاد یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ فرمایا کائنات میں ایک ہی پیاری ہستی ہے، اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ میرے تمام کے تمام شاگرد کامیاب ہیں الحمدللہ۔ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے تمام کے تمام صحابہ ہدایت کے آسمان پر روشن ستارے، جس ایک کے پیچھے چلو گے جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں پہنچ جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہاں تمام صحابہ کون تھے؟ صحابہ وہ تھے جنہوں نے اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا۔ یہ تھے صحابہ۔ اللہ آپ کو لے جائے مدینہ منورہ میں، وہاں واضح طور پر محسوس ہوتا ہے کوئی نور کی برسات یہاں پر دلوں پر برس رہی ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مکہ مکرمہ تشریف لائے، مدینہ منورہ پہنچے، کہتے ہیں مدینہ منورہ کے در و دیوار چمک اٹھے، واضح طور پر محسوس، سب نے دیکھا۔ اللہ تعالیٰ ہم شکر نہیں ادا کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے اس اندھیرے کے دور میں اللہ نے ہماری محبت کا رشتہ، اللہ نے کائنات میں سب سے پیاری ہستی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پیارے دامن سے نصیب فرما دیا۔ صحابہ کرام اہل بیت کی محبت نصیب فرما دی، اولیاء کرام بزرگان دین ان کا سایہ نصیب فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے۔ اللہ ان ہستیوں سے محبت، بزرگان دین کا سایہ، یہ دنیا میں جنت کی ٹھنڈی ہوا ہے الحمدللہ۔ بس اللہ پاک کی ذات، اللہ انہی محبتوں پر اللہ ہمیں آخری سانس تک اللہ قائم دائم رکھے، اللہ ہمارے سینوں کو اللہ ان محبتوں کے ساتھ جگمگائے رکھے اللہ تعالیٰ۔ انشاءاللہ یہ محبتیں آخرت کی خوشیوں میں سب کو ملائیں گے اور اکٹھا کریں گے انشاءاللہ۔ آمین آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔